نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. حاضرین جمعہ، دینی بھائی اور بزرگوں، تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے جنہیں اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر ہم تمام لوگوں کے لیے رہبر و رہنما، اغوا، پیشوا، امام بنا کر بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین، آج کا یہ خطبہ جمعہ جو آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا، اس خطبے کا عنوان ہے موت کے بعد کی کیفیت. موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور موت سے پہلے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. اسے بہت اہم اور غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کو ماننے میں دنیا کا کوئی بھی شخص، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، انکار کسی کو نہیں ہے. یہی ایک سچائی ہے جس پر دنیا کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے. یعنی موت پر دنیا کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ مرنا ہے.
دنیا کا کسی بھی کونے کا رہنے والا انسان ہو، اگر موت کی بات کریں تو مرنے کا تو ہر کوئی اقرار کرتا ہے کہ موت تو آنی ہے، اس سے بچنا نہیں ہے، لیکن اس دنیا میں انسان جیتا اس انداز میں ہے کہ لگتا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں۔ جینے کا جو انداز ہے، ہماری طرز زندگی جو ہے، ہم جس طریقے سے دنیا میں جی رہے ہیں اور جتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت تو آنی ہی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہم میں سے ہر شخص اپنی موت کے قریب جا رہا ہے۔ جتنی سانسیں آپ لے رہے ہیں نا، اتنی سانسیں آپ موت کے قریب جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ یہ جو ایک سانس اندر لیے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ سانس ہماری باہر آ جائے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو سنا ہوگا، ہمارے دوستوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، ہمارے قریبی لوگوں میں سے، انسان کھانا کھایا، آرام کرنے کے لیے لیٹا تو لیٹا ہی رہ گیا۔ کتنے واقعات آپ ایسے سنتے ہوں گے جو آپ کے قریبی ہیں، آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں۔ کتنے لوگوں کے معاملات ایسے آتے ہیں کہ انسان بس تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گیا تو پھر دوبارہ اٹھا۔ کیا کبھی سوچا اگر یہی حالت ہمارے اوپر آ جائے ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ ہم آئے دن کسی نہ کسی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں، لیکن کیا ہم مرنے والے سے کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں؟ اور اگر ہم میں سے کسی شخص کو موت اگر اسے عبرت نہ دلا سکے، پھر دنیا کی کوئی چیز نہیں جو اس کو عبرت دلا پائے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر الذکر ھذہ من لذات، اکثر الذکر ھذہ من لذات۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ موت ایسی چیز ہے یہ دنیا کی خواہشات کو کم کر دیتی ہے۔ جب ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے نا کہ اب مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر وہ انسان کھلے عام اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور جب تنہائی میں کبھی گناہ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ اے انسان تو کس طرف جا رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، رک جائے اس برائی سے۔ یاد رکھیے گا، انسان جب بھی گناہ کا ارادہ کرتا ہے نا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دل کی آواز کو ہم نہ سن سکیں اور سنیں تو اس کو نظر انداز کر دیں۔ سوچئے ذرا، اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے، ہم جان بوجھ کر کسی کو گالی دے دیں یا کسی کے ساتھ زیادتی کر دیں یا کسی کا حق دبا لیں، تو احساس کبھی نہ کبھی اندر پیدا ہوتا ہے نا کہ میں نے غلط کیا۔ جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو اس کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کی اصلاح ہو جائے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہے، اس سے جا کے معافی تلافی کر لے، اس سے معافی مانگ لے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ غفار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہی ہے جو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی دوسری صفت رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص جب کسی سے معافی مانگتا ہے نا، تو گویا اللہ کی اس صفت کو وہ اختیار کرتا ہے۔ جب کسی کے آگے جھکتا ہے کہ میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی،
میں نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ جب انسان اپنی غلطی مانتا ہے کسی کے سامنے تو پھر اللہ کی نگاہ میں اس وقت اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ آج ہماری زندگی، ہماری عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال گزر چکی۔ کبھی تنہائی میں سنجیدگی سے سوچئے گا، اتنی عمر میں نے کسی کے ساتھ غلط تو نہیں کیا، میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، میرے عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ کبھی زندگی میں ایک مرتبہ میں نے کسی کو تکلیف دیا تھا اور اس شخص سے ملاقات ممکن ہو، یقین مانیے میرے بھائی، یہ دنیا کے اندر معافی تلافی کر لینا یہ آخرت کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ آپ دنیا میں اپنے روٹے ہوئے بھائی کو کچھ دے کر کے منا سکتے ہو، آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دوست ہے، کسی وجہ سے اگر آپ سے ناراض ہو گیا، آپ اس کی خدمت میں تحفے تحائف لے کر پہنچ جائیں، میرے بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا اور مجھے احساس پیدا ہوا کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اللہ کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کو کچھ تحفے تحائف دے دیجیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ شخص آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر زندگی یوں ہی ختم ہو گئی، موت کے بعد میدان محشر میں اللہ رب العالمین انصاف کی کرسی پر ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایسا بھی ہوگا تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ عرب کے اندر ایک پہاڑ، بڑا اونچا پہاڑ مانا جاتا تھا، تہامہ پہاڑ، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص اتنی نیکی لے کر کے آئے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دے گا، میرے بندے تیرے لیے جا، میں نے جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ شخص مڑے گا، جنت کی طرف قدم بڑھائے گا، جیسے ہی چند قدم چلے گا ایک شخص بھاگتا ہوا آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، رب العالمین میں وہ مظلوم انسان ہوں جس کے ساتھ دنیا میں تیرے اس بندے نے زیادتی کیا تھا، اللہ اس سے میرا حق دلا دے۔ اللہ رب العالمین وہ شخص جس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ روک لے گا اسے، میرے بندے ادھر آ، قریب آ کر کھڑا ہو جائے گا، کہے گا یہ شخص تیرے خلاف میری عدالت میں مقدمہ دائر کر رہا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ تو نے دنیا میں اس کے ساتھ زیادتی کیا۔ 5 گناہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ان میں سے ایک آپ کو بتاؤں گا، 4 انشاءاللہ پھر کسی موقع پر۔ اور وہ ایک کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد شتم ھذا، قد شتم ھذا، شتم کے معنی ہوتے ہیں عربی کے اندر کسی شخص کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کر دینا، ایسے ورڈ یوز کر دینا کہ جس کو سن کر کے اس کا دل دکھ جائے۔ ہمارے آپ کے تعلقات ہیں، آمنا سامنا ہے، ملاقات ہے، دوستی یاری ہے، لیکن کبھی کوئی موقع آیا اور میں نے سخت رویہ اختیار کر کے آپ کے خلاف نازیبہ کلمات کہہ دیے جو مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، جذبات میں آیا، غصہ آیا، جذبات میں تھا، کہہ دیا آپ کو، وہ بات آپ کے دل کو لگ گئی۔ ہو سکتا ہے زبان سے میں نے گالی دے دیا ہو یا کچھ اور برے بھلے الفاظ کہہ دیے ہوں، اب آپ کو دل میں برا لگ گیا، آپ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے، آپ نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ عرش کی کرسی پر ہوگا، انصاف اللہ تعالیٰ اس دن قائم کرے گا، یہ شخص دوڑتا ہوا آئے گا اور کہے گا اللہ اس نے مجھے دنیا میں ایک مرتبہ گالی دیا تھا، ایک مرتبہ مجھے برا بھلا کہا تھا، اللہ آج تو کم از کم مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اللہ اسے روک لے گا، میرے بندے کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ کہے گا اللہ رب العالمین
یقیناً تیرے اس بندے نے سچ کہا. سوچے گا, غور کرے گا, اسے یاد آئے گا, یاد آنے کے بعد کہے گا اللہ اس نے سچ کہا. اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے اس کا بدلہ واپس کر دے. بتائیے اگر دنیا میں کسی کو بدلہ دینا ہو, آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا ہو, کسی کا سامان لے لیا ہو اور آپ کے پاس پیسہ دینے کے لیے نہ ہو, تو انسان کیا کرتا, بھائی پیسہ تو نہیں ہے, چلیے میں آپ کو فلاں چیز اس کے بدلے دے دیتا ہوں. زیادہ پیسہ تو انسان زمین دے دیتا ہے, اپنا مکان دے دیتا ہے, کوئی اور چیز دے کر کے معاملے کو برابر کر لیتا ہے. آخرت میں اللہ فرمائے گا اس کو بدلہ واپس کرو. کیا ہوگا؟ کوئی چیز ہوگی نہیں. اللہ اس کی نیکیوں میں سے اتنا حصہ لے کر کے اس کو دے دے گا اور وہ شخص چلا جائے گا. ایسے ہی 5 طرح کے لوگ آئیں گے اور اپنا اپنا حق لے کر کے چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی نیکیوں کو بانٹتا جائے گا اور بانٹتے بانٹتے ساری نیکیاں ختم. پہاڑ جیسی جو نیکی لے کر کے آیا تھا نا, ساری نیکیاں ختم. اب کیا بچا؟ دعویٰ کرنے والے لائن میں لگے ہیں بھی اللہ میرا بھی حق اس کے اوپر باقی ہے. نیکیاں تو ختم ہو گئی, اب کیا دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی لائن میں لگے ہیں ابھی اس کے خلاف, یہ جنتی شخص کے خلاف جو دعویٰ کر رہے ہیں, اللہ ان لوگوں کے گناہوں میں سے اتنا گناہ لے لے گا جس سے ان کا بدلہ پورا ہو جائے. اللہ رب العالمین جو لائن میں لگے ہیں ان کے گناہ کو لے کر کے اس کے اوپر لادنا شروع کر دے گا. اس قدر گناہ اس کے اوپر لدیں گے, اس قدر گناہ اس کے اوپر لدیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا یہ شخص غریب انسان ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے محفوظ رکھے, آمین. میرے محترم, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر الذکر ھذہ من لذات. لوگوں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یہ موت کو یاد کرنا یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے. اگر یہ احساس ہو جائے کہ کل پتہ نہیں صبح نصیب ہو کہ نہ ہو, انسان کیا کرتا ہے آج ہی لوگوں سے مل جل کر کے اپنے معاملات کو ختم کر لیتا ہے. اور آپ دیکھیں اس کی مثال, جب لوگ حج پر جانے لگتے ہیں یا عمرہ پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جانے سے پہلے لوگوں سے ملاقات کر, بھائی کچھ غلطی ہوگی تو معاف کر دینا. لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا, معافی تلافی کرتے ہیں نا, پتہ نہیں جا رہے اللہ میری عبادت وہاں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے لوگ جانے سے پہلے حتیٰ کہ جن سے لمبے زمانے سے بات چیت نہیں ہے ان سے بھی مل کر کے, گلے مل کر کے معافی تلافی کر کے لوگ جاتے ہیں. یہ خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو حرم تک تو پہنچ جاؤں اور اللہ میری عبادت کو قبول کرے یا نہ کرے. اس لیے لوگ جانے سے پہلے معافی تلافی کرا لیتے ہیں. کاش یہی احساس پیدا ہو جائے کہ حرم تک جانے سے پہلے لوگ معافی تلافی کرا لیتے ہیں اور آخرت کی طرف جانے کے لیے سب کو یقین ہے جانا ہے نا, دنیا چھوڑنا ہے, تو لوگ یہ کیوں نہیں کرتے کہ موت سے پہلے, اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو معاملے کو صاف ستھرا کر لیں, کسی سے لگ کر کے کوئی گلا شکوہ ہے اس کو ختم کر لیں. یاد رکھیے گا میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بات کی جو کیفیت ہے نا, 3 طرح کی کیفیت ذکر کیا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے 3 طرح کی ہوتی. نمبر 1, میں ہوں یا آپ ہوں, کوئی بھی ہو, دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ہو, نامور انسان ہو, پڑھا لکھا عالم فاضل انسان ہو یا دنیا کے اعتبار سے دولت مند انسان ہو جسے لوگ سیٹھ کہتے ہیں, اگر انتقال ہو جائے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں, لوگ اسے آخری دیدار کرنے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے نام سے یاد کرتے ہو کہ فلاں آدمی جس کا انتقال ہوا کہاں اس کو سامنے لایا جائے؟
لوگ آ کر کے کیا کہتے ہیں بھائی جنازہ کہاں ہے, جنازہ کہاں ہے, جنازہ لایا جائے, ذرا ہم آخری دیدار تو کر لیں. یاد رکھیے گا ہم جس نام کے لیے دنیا میں جی رہے ہیں نا, کہ میرا اسٹیٹس اونچا ہو جائے, میرا نام دنیا کے اندر اونچا ہو جائے, میں دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کر لوں, جیسے ہی روح نکلتی ہے یہ سارا نام دنیا میں ہی ختم. موت کے بعد لوگ نام لینا بھی گوارا نہیں. لوگ کہیں میت کہاں ہے, میت کو سامنے لاؤ ذرا دیکھ لیا جائے. لوگ نام بھی نہیں لے, آپ کتنے بھی اونچے عہدے پر ہوں, لیکن موت کے بعد کوئی نام, جس نام کے لیے ہم زندگی بھر دوڑتے رہے, جیسی روح نکلی نام دھرا کا دھرا رہ گیا, کوئی نام یاد نہیں. اس لیے میرے بھائی دنیا میں نام کے لیے مت جیے, بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں جیے آپ. دوسری چیز, جب انسان کی روح نکل جاتی ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے, اس کے اوپر غم کرنے والے, رونے والے, افسوس کرنے والوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو آپ کو سرسری طور پر یاد کرتے اور تھوڑی دیر کے بعد بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں آج ہم لوگ اتنا بزی ہیں, اتنا مصروف ہیں, اگر کسی کا انتقال ہو جائے لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں اور اس کے بعد جنازہ پڑھ کر کے وہیں سے کتنے لوگ اپنا راستہ بدل دیتے. قبرستان تک بھی جانے کی توفیق کتنے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے. جنازہ پڑھ لیا, اتنا بزی ہے, گھڑی دیکھ کر کے لوگ آتے ہیں, ٹائم ہو گیا, اتنے بج کے 3 منٹ پہ فلاں جگہ پہنچنا ہے, فلاں سے ملنا ہے, میٹنگ کرنا ہے. جنازہ ان کی نظر میں اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا ان کے پاس ٹائم ہے. مزید وہ اپنی زندگی کا قیمتی وقت آپ کو 2 منٹ بھی دینا گوارا. اور اگر جنازے میں کسی کا انتظار کرنا پڑ جائے تھوڑی دیر, تو آپ دیکھیں لوگ کس طرح کی باتیں شروع کر دیں. جلدی کیجئے, آپ نے یہ ٹائم دیا, ٹائم پورا ہو گیا, دیر ہو رہی ہے, مجھے کہیں جانا ہے, میٹنگ میں جانا ہے, آفس میں جانا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, جلدی کیجئے, لیٹ ہو رہا ہے مجھے. بعض مرتبہ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کہنا شروع, یعنی موت کے بعد ہمارے مرنے سے لوگوں کی زندگی پر کوئی خاص فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا میرے بھائی. تو جب ہماری موت سے کسی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو اپنی فکر ہمیں خود کرنی چاہیے نا. یاد رکھیے گا پہلے وہ لوگ ہیں جو آپ کو مختصر جانتے ہیں, بس آئے سرسری طور پر, رسمی طور پر آپ کا دیدار کیا, جنازے میں شریک ہوئے, جنازہ پڑھا اور پھر تھوڑی دیر بات چیت ہوئی. مرنے والا انسان بڑا اچھا تھا, بڑا نیک تھا, اور وہ چلا گیا, اللہ مغفرت کرے, 2-4 دعائیں دیے, اور اس کے بعد وہ اپنی باتوں میں, اپنے کاروبار میں اور اپنے آنے جانے میں, اپنے شیڈول میں لگ گئے. وہیں سے وہ آپ کو بھول جاتے ہیں, آپ ان کو یاد نہیں رہ جاتے. دوسری قسم وہ لوگ ہیں جو آپ سے دنیا میں کچھ زیادہ محبت کرتے ہیں. آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, آپ کے قریبی لوگ ہو سکتے ہیں, آپ کے خاندان کے لوگ ہو سکتے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں, جو آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جب انتقال ہو جاتا ہے گھر خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور آتے ہیں, اور مرنے والے پر لوگ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, یاد کرتے ہیں اس کی نیکیوں کو. لیکن یہ لوگ بھی 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن مہینہ, اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سب اپنے کام میں لگ جاتے ہیں, اور مرنے والوں کو یہ لوگ بھی بھلا دیتے ہیں. آخری قسم جن کو سب سے زیادہ آپ کی موت کے بعد غم ہوتا ہے, دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے, وہ کون ہے؟ آپ کے بیوی, آپ کے بچے ہیں. یہ موت کے بعد آپ کی موت سے ان کو زیادہ دکھ پہنچتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے موت کے بعد اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کا حکم دیا. یعنی 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا, غم کرنے کا اللہ نے اس کو اجازت دیا, حکم دیا ہے. لیکن یہ بیوی, یہ بچے ہماری موت کے بعد
یہ بھی بیچارے روتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، 6 مہینہ، سال بھر، 2 سال زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بھی اپنے کاموں میں، اپنی ضروریات میں لگ جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہم بھی ان کی یادوں سے ختم ہو جاتے ہیں، کوئی یاد نہیں رہ جاتا۔ اب یہیں سے اصلی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 1 جو آپ کو عارضی طور پر ایسے سرسری جانتے ہیں، وہ آئے اور تھوڑا سا دکھ کا اظہار کیا، چلے گئے۔ نمبر 2 آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب جو تھوڑی دیر، ہفتہ، 10 دن، مہینہ، 2 مہینہ آپ کو یاد کریں گے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بھی آپ کو بھلا دیں گے۔ نمبر 3 آپ کے بیوی بچے ہیں جو آپ کو کچھ لمبی مدت تک یاد رکھیں گے، لیکن اس کے بعد وہ بھی بھلا دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ قرآن کریم اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندے اب تجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر تو نے ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا، اللہ تجھے وہ نیکی بھی دکھا دے گا، اور اللہ تجھے اس نیکی کا بدلہ عطا کرے گا۔ اور اگر کسی نے ذرہ برابر برائی کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، اللہ اس کو وہ گناہ بھی دکھا دے گا، اور اس کے گناہ کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ بتائیے آج یہ دنیا جہاں ہم جی رہے ہیں، ہم اتنی محنت صبح سے شام تک جو کرتے ہیں، نمازیں چھوڑ کر، قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ کر، اور رشتہ داریاں چھوڑ کر، اللہ کے حقوق چھوڑ کر، رسول کے حقوق چھوڑ کر، دنیا میں دوڑ بھاگ ہماری لگی ہوئی ہے۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے دوڑ بھاگ کرتے، کس کے لیے کرتے ہیں؟ آپ جو اتنی دوڑ بھاگ کرتے ہیں، 4 پیسے جو کماتے ہیں، کس کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں؟ انہی بیوی بچوں کے لیے نا، جو چند مہینوں، چند سالوں کے بعد ہمیں بھول جانے والے ہیں۔ انہی کے لیے ہم اتنی دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، اور انہی کے لیے ہم اللہ کے قانون سے بغاوت کر لیتے ہیں، انہی کے لیے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، انہی کے لیے ہم کتنوں سے جھگڑے کر لیتے ہیں، اور انہی کے لیے ہم کتنوں سے گالی گلوچ کر لیتے ہیں۔ اور انہی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے انسان نہ جانے کتنوں کا حق مار لیتا ہے۔ سوچئے ذرا، موت کے بعد یہ حساب کس کو دینا ہے؟ اندھیری کوٹری ہوگی، آپ قبر کے اندر ہوں گے، فرشتے آپ کے قریب آئیں گے اور آپ سے سوالات کریں گے۔ جو آپ دنیا میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جو آپ نے چاہے محنت سے کمایا ہو یا غلط طریقے سے کمایا ہو، یہ ہمارا مال، ہماری چیزیں ہمارے ورثہ کو منتقل کر دی جائیں گی، ہماری چیزوں کے مالک ہماری اولاد ہو جائے گی۔ آپ ایک جگہ نوکری کرتے ہیں، اگر انتقال ہو جائے ہماری نوکری کسی اور کو مل جائے گی، ہماری چیزیں، ہماری کتاب، کاپیاں، روپے، پیسے، یہ سب کا مالک کوئی اور ہو جائے گا۔ ہماری موت سے دنیا کا کوئی کام نہیں رکے گا۔ اللہ جو نظام چلا رہا ہے، یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا میرے بھائی۔ جب یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر ہم اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ یاد رکھیے گا، اس قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مومن قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اگر نیک ہے، اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو ایک نورانی شکل دے کر کے اس کی قبر میں اس کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، برابر نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، تو ایک طرف سے نماز نکل کر کے آتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ایک طرف سے صدقہ خیرات آتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ سچ بولتے ہیں، ایک طرف سے سچائی آتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سارے نیک اعمال بندے کو گھیر لیتے اور اسے تسلی دیتے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں برابر رات میں سونے سے پہلے
سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے جس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے ذکر کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی سورہ ملک برابر پڑھتا ہے نا تو اللہ رب العالمین اس شخص کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. میرے بھائی اگر نہیں پڑھے ہیں عادت ڈال لیجیے، انشاءاللہ کسی موقع پر بتاؤں گا. یہ خطبے کا ایک حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. بہرحال یہ آخری بات میں کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار، اللہ رب العالمین جسے جہنم کی آگ سے بچا لے، وادخل الجنہ، اور اللہ جسے جنت میں داخل کر دے، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو گیا. ذرا ترتیب دیکھیے قرآن کریم کی. اللہ نے کیا کہا؟ فمن زحزح عن النار، اللہ جس کو جہنم سے بچا لے، یعنی پہلے جہنم سے بچو گے تب جنت ملے گی. معلوم کیا ہوا؟ بندے کو گناہ چھوڑنے کی پہلی فکر کرنی چاہیے، نیکیاں اس کے بعد ہیں. اگر آپ نیکیاں بہت کر رہے ہیں اور گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں تو یہ گناہ ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، ہماری نیکیاں ضائع برباد کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس دنیا کے اندر جو کچھ کریں حلال طریقے سے کریں، جو کمائیں حلال طریقے سے کمائیں، جو کچھ چھوڑیں حلال چیزیں چھوڑیں، تاکہ موت کے بعد جب ہم کو حساب دینا پڑے تو اللہ کیا حساب دینے میں تکلیف نہیں آئے. ورنہ یاد رکھو یہ دنیا چند روز کی ہے. آپ اچھا کرو گے تو، برا کرو گے تو، جو بھی کرو گے اللہ کیا حساب جو کرے گا اسے ہی دینا ہے. لہٰذا میرے بھائی اگر ہم کسی کو ناراض کیے ہیں، ہمارا کوئی بھائی ہم سے ناراض ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، ہمارا کوئی دوست ہم سے ناراض ہے، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، اللہ کے واسطے اس زندگی کے اندر اللہ سے معافی تلافی کر اور اپنے دوست کو راضی کر لو، اس سے مل کر کے معافی مانگ لیجئے، جھک جائیے، چھوٹے بن جائیے، اللہ کے آپ کا مقام انشاءاللہ اونچا ہو جائے گا. آپ چھوٹے بنیں گے اللہ آپ کو بڑا بنائے گا. اور اگر آپ اپنی انا میں جیتے رہے، مجھے کیا ضرورت ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں اس کے آگے جھکوں، تو یاد رکھیے گا یہ انا پرستی یہ ابلیس کا شیوا ہے. انا پرستی یہ ابلیس کی فطرت ہے، یہ مومن کی فطرت نہیں ہے. اللہ نے مومن کی فطرت میں نرمی رکھا ہے، مومن جھکتا ہے اور ابلیس اکڑتا ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اور آپ مومن بن کر کے رہیں، ایک سچے پکے مسلمان بن کر کے رہیں، ایسے مسلمان بن کر کے رہیں کہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں کہی گئی اس خطبے کے اندر، اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو جو 4 چیزیں میں نے چھوڑا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سے جانے انجانے میں جو بھی غلطی جو بھی گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ ہم اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. پروردگار تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو تو جہنم سے آزاد کر دے. پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کا حقدار بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنی زندگی کو تیرے نبی کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. پروردگار ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں جو بھائی بہن بیمار ہیں، اے اللہ ہر ایک کو صحت و تندرستی عطا فرما دے. رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو انتظام فرما دے. اے اللہ ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں تو برکت عطا فرما دے، ہمارے بھائیوں کی روزی میں تو برکت عطا فرما دے. ہم تمام مسلمانوں کے لیے حلال روزی کے راستے کھول دے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے. اے اللہ حرام کے جو دروازے ہیں اے اللہ ہمارے لیے بند کر دے، حرام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار
ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.